بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیب کی باتوں پر ایمان لانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار کر دیا ہے اور اسے تمہارے بیچ بھی حرام کیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، اس لیے تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم مجھے فائدہ پہنچانا چاہو تو ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس آدمی کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ نافرمان گنہگار ہے، تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کرے اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، اور یہ کمی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بھی سب کو دے دینے سے کچھ کمی نہیں آتی۔ میرے بندو، تمہارا اعمال ہی ہے جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیک عمل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے، کیونکہ اس سے گناہ کا ہو جانا نفس ہی کے تقاضے سے ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جگہ پر ہمیں 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ 1، اللہ تعالیٰ نے سوتے ہیں اور سونا ان کی شان کے مناسب بھی نہیں۔ 2، روزی کو کم اور زیادہ فرماتے ہیں۔ 3، ان کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے۔ 4، اور دن کے اعمال رات سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ 5، ان کے اور مخلوق کے بیچ پردہ ان کا نور ہے، اگر وہ یہ پردہ ہٹا دے تو جہاں تک مخلوق کی نظر جائے ان کی ذات کے انوار سب کو جلا ڈالے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، وہ دونوں پاؤں برابر کیے کھڑے ہیں، نظر اوپر نہیں اٹھاتے۔ ان کے اور پروردگار کے بیچ نور کے 70 پردے ہیں، ہر پردہ ایسا ہے کہ اگر اسرافیل اس کے قریب بھی جائے تو جل کر راکھ ہو جائے۔ حضرت جرائح بن اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یہ سن کر جبرائیل کانپ اٹھے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور ان کے بیچ تو نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں کسی ایک کے قریب بھی پہنچ جاؤں تو جل جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنے قبضے میں لیں گے اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹیں گے، پھر فرمائیں گے کہ میں ہی ہوں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان اللہ کی عظمت کے بوجھ سے چرچراتا ہے، جیسے کہ چارپائی وغیرہ وزن سے بولنے لگتی ہے، اور آسمان کا حق ہے کہ وہ بولے،
کہ عظمت کا بوجھ بہت ہوتا ہے، اس میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھے ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم، اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، اور بستروں پر اپنی بیوی سے لطف نہ اٹھاتے، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے ویرانوں میں نکل جاتے۔ کاش میں ایک پیڑ ہوتا جو جڑ سے کاٹ دیا جاتا